1 سال مکمل ہو گیا ہے، بلکہ چند دن اوپر ہو گئے ہیں، اور یہ بات میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمومی ایک تاثر تھا، نہ صرف اتحادی جماعتوں میں، ہماری جماعت میں، یہ نہیں کہ یہ تاثر 100% تھا، بٹا ہوا تھا، اس میں ایک قسم کی تقسیم تھی کہ یہ اتحاد جو ہے زیادہ دیر چل نہیں سکے گا، اور جو ہمارے بڑی خواتے ہیں وہ دعاگو ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ بالکل ہر جگہ تھڑے پر، گلی کوچے محلے میں بات کرتے تھے کہ یہ چند دن کی بات ہے اور پھر اندھیری رات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی اور جمہوری دور میں یہ کولیشن گورنمنٹ کا 1 سال ان بحرانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اکٹھے اور یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہمارا آپس میں اختلاف رائے نہیں ہوتا ہے، مختلف معاملات پر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اور ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، اور کبھی بات ماننی کبھی منوا لی۔ یہی ہے جمہوریت کا حسن کہ آپ کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے آپ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے تھوپتے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ سب کی، چاہے چیئرمین بلاول بھٹو ہوں، چاہے پرائم منسٹر مخدوم یوسف رضا گیلانی ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں، یا ان کے فرزند جمیل ہوں، یا فردن جناب مکسی صاحب ہوں، جناب ڈاور صاحب ہوں، چودھری سالک صاحب ہوں، چیمہ صاحب ہوں، یعنی چاہے نوابزادہ صاحب ہوں، شاہ زین بگٹی، فردن اور اجتماعاً آپ نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ زرداری صاحب نے حصہ ڈالا ہے، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ مل کر MQM ہے، BNP ہے، ان سب نے مل کر، جناب میرے بھائی شیر پاو صاحب بیٹھے ہیں، ANP ہے، تو ان سب نے مل کر اس کشتی کو یعنی آپریشنل رکھا ہے۔ یہ میری اکیلی کی بات، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اکیلا اس معاملے کو چلا سکتا، دعوت کے آپ کی طرف سے بھرپور تعاون نہ ہوتا۔ میں آپ کا اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور پھر فار گڈ کاز، گڈ پرپز، خدا نخواستہ یہ نہیں کہ لوٹ مار یا کرپشن ہو رہی ہے، یا بہت یعنی مشکلات ہیں، کوئی شک نہیں۔ اب جو پارلیمنٹ اور عدالت عظمیٰ، کابینہ، یہ جو ایک معاملات پچھلے کئی ہفتے سے چل رہا ہے، دنیا جو ہے اس کے اوپر حیران پریشان ہے کہ کبھی ہوا آج تک کہ ایک قانون ابھی اس نے حتمی شکل اختیار نہیں کی، وہ قانون اپنی اصل صورت میں نہیں آیا، اور اس کو عدالت عظمیٰ کا ایک 3 ممبر کا بینچ کہہ دے کہ جناب یہ ہم اس کے اوپر اسٹے گرانٹ کر رہے ہیں، صدر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسینڈ کرے یا نہ کرے یہ اپنے نافذ العمل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور یہی بات ہے کہ آج جو بار کاؤنسلز ہیں وہ ہماری محبت میں نہیں، بلکہ قانون کی عملداری اور ایسے انوکھے فیصلے جس سے کہ آئین کو ذوف پہنچ سکتا ہے، جس سے عدل کے نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ انصاف کے جو اس کے تقاضے ہیں وہ نہیں پورا کرتا۔ تو اس حوالے سے بھی کولیشن حکومت نے، زعماء نے، آپ نے بہت معاونت کی، رہنمائی کی، کابینہ کے لیول پر، کابینہ سے ہٹ کر ہماری میٹنگز ہوئیں جس میں تمام پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بڑی اپنی خلوص سے اور بڑی
سنسیریٹی آف پرپس کے ساتھ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا تھا، پھر اس کو ہم نے جوڑا. لائرز، آپ کے لائرز ہیں جناب، یہاں ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب ہے، لالا جی بیٹھے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، اور دوسرے لائرز. اس میں نوید قمر کی بھی بڑی اس میں ویلیبل کنٹریبیوشن ہے. تو یہ تمام جو امور ہیں، یہ تمام مراحل ہیں، یہ اس بات کی ایک گواہی ہے کہ جناب یہ کولیشن حکومت صدقے دل کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس سفر کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اس راستے میں جو رکاوٹ ان کو دور کریں. اور اتحاد سب سے بڑا آج جو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو اس بات کا لالے پڑے ہوئے، راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی. یہ اتحاد خدا نہ قسم ٹوٹا کیوں نہیں بلاول بھٹو نے اپنا علیحدہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کیوں نہیں مولانا فضل الرحمان نے علیحدہ راستہ نہیں اپنایا؟ کیوں نہیں نواز شریف نے اپنا علیحدہ راستہ نہیں اپنایا؟ کیوں نہیں شیر پاؤ صاحب نے اپنا علیحدہ راستہ نہیں اپنایا؟ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ جو یونٹی ہے، یہ جو میٹنگ آف مائنڈس ہیں، دس از انپریسیڈنٹڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے، اور اس کے لیے مزید مضبوط کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے کم ہے. اب دیکھیے کہ جو IMF کا جو معاملہ ہے، یہ خدا کرے کہ اب آخری مرحلوں پر ہے. آخری جو شرط تھی کہ جناب آپ پیسے جمع کروائیں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب بیچارے راتوں کو، میں وہ لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، یہ کہوں گا کہ نیندیں حرام کر کے انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. یہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ایفرٹس کی ہیں، آن ہز اون کی ہیں. میری ان سے بات ہوئی، ڈار صاحب سے بات کی ہوئی، خود مجھے ان کے پیغام آئے کہ پرائم منسٹر سے کریں، ابو دھابی سے یہ بات کریں، وزیر ہے فلاں. یہ کیا ہے؟ ایک خلوص، ایک درد، ایک کمٹمنٹ کہ ملک بنانا ہے. اور اسی لمحے میں یہ بات کرتا چلے جاؤں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ جو ہمارے سپاہ سالار ہیں انہوں نے اس میں بے پناہ انہوں نے بھی کاوشیں کی ہیں. وہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن دس از آلسو اے فیکٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیلنجز ہیں، یہ وہ مشکلات ہیں جن ہم سب کو سامنا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس کشتی میں سوار ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اپنا اس کو کنارے لگائیں گے، منجدار میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ، ضرور ہماری مشکلات میں کمی ہوگی. میری 28 تاریخ کو یا 27 کو چین کے نئے وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو ہے، ان سے بھی بات چیت ہوگی. تو فارن منسٹر اپنے تائیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ابھی مجھے بتا رہے تھے امریکہ میں ان کے بائیلیٹرل کس طرح چل رہے ہیں. کل حنا روانی خر صاحبہ نے مجھے تفصیل دی جو 4 ممالک کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ ساری ایفرٹس چل رہی ہیں، سب اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ کو ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو لیو اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشنز. آپ کو بہت شکریہ، بڑی مہربانی. وزیر اعظم محمد